السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے کل تختی نمبر 15 شروع کر لی تھی۔ الحمدللہ تختی نمبر 15 کا ہم نے ایک سبق کل پڑھ لیا تھا۔ آج دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اپنے نئے آنے والے ویورز کے لیے دوبارہ سے تختی نمبر 5 کی مقصد بتا دیتا ہوں۔ تختی نمبر 15 کا نام ہے تشدید مع تشدید۔ اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر 2 تشدید ایک حرف میں آ جائیں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تشدید مع تشدید، یعنی 2 تشدیدیں ایک لفظ میں آ جائیں۔ جیسے ہم نے کل تفصیلی پڑھا تھا یزکا، یہاں پر آپ دیکھیں یزکا میں 2 تشدیدیں ہیں، ایک کس پر ہے؟ زا پر، اور ایک کاف پر ہے۔ تو ان 2 تشدیدوں کی ہم پریکٹس کریں گے یہاں پر، تاکہ جب ہم قرآن شریف شروع کریں پڑھیں وہاں پر کوئی ایسا لفظ آ جائے جس لفظ میں 2 تشدیدیں ہوں تو اس کا ہجا کرنا ہمیں آسانی سے آ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے یہاں پر بات نہیں سمجھے تو کل والی ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وہاں پر آپ کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پیارے بچے اور ویورز سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے المزمل تک پڑھا تھا، آج ہم یہاں علیین سے شروع کریں گے۔ آج ہمارے سبق کا پہلا لفظ ہے، کیا ہے؟ علیین۔ اس کا بہت ہی آسان ہجا ہے، ابھی ہم ہجا کر کے بتلائیں گے۔ ہجا کا طریقہ جو میں ہر ویڈیو کے شروع میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے۔ جب ہمیں حرف کی پہچان ہوگی تب ہی ہم ہجا کا ابتدا کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر حرف پہچانا، عین ہے، اس پر ہم نے حرکت پہچانی، اس کے نیچے حرکت ہے زیر کی۔ اس کے بعد والے حرف کو ہم نے پہچانا ہے تو اس کے بعد والے حرف پر ہے لام۔ لام کے نیچے زیر ہے اور لام پر تشدید ہے۔ اب ہم اس کی ہجا کریں گے۔ عین لام زیر عل، کیا آواز بنی؟ عل۔ لام یا زیر لی، پہلے آواز بنی تھی عل، اب بنی لی۔ تو اب ان دونوں آوازوں کو ہم ملائیں گے۔ علی، یا زیر یی، علی، نون زبر نا، علیین، وقفاً علیین۔ اس کا ہجا ایک بار دوبارہ کر لیتا ہوں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر یی، علی، نون زبر نا، علیین،
وقفا علیین. اگلا لفظ ہے علیون. اس کا ہجہ بھی بہت ہی آسان ہے. اس کا ہجہ کرتے ہیں عین لام زیر عل، لام یا زیر لی. کیا بن گیا؟ علی. یا واو پیش یو، علیو. نون زبر نا، علیون. وقفا علیون. اگلا لفظ ہے ان الذین. اس کا بھی ہجہ کرنا بہت ہی آسان ہے. اس کا ہجہ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی 2 تشدیدیں ہیں، ایک نون پر ہے اور ایک لام پر ہے. یہاں بھی 2 تشدیدوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حمزہ نون زیر ان. کیا بنا؟ ان. نون لام زبر نل. یہ بن گیا انل. لام زبر لا. یہ بن گیا ان اللہ. ذال یا زیر ذی. ان الذی. نون زبر نا، ان الذین. وقفا ان الذین. اگلا لفظ ہے الا الذین. اس کا ہجہ بھی بہت آسان ہے. اس کا ہجہ کر لیتے ہیں. حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل. یہ بن گیا الل. لام زبر لا. یہ بن گیا اللا. ذال یا زیر ذی. یہ بنا الذی. نون زبرنا، الذین. وقفا الذین. اگلا لفظ ہے من شر النفاثات. اس کا ہجہ بھی بہت ہی آسان ہے. تھوڑا سا اس کا ہجہ لمبا ہے تو اس میں ہم ہجہ کریں گے. دیکھیں اس میں 3 تشدیدیں آئی ہیں، 1 2 3. اب ہم 3 تشدیدوں کا بھی یہاں پر پریکٹس کر لیں گے. پہلے میم کو نون سے ملائیں. میم نون زیر من. کیا آواز بنی؟ من. شین را زبر شر. یہ بن گیا من شر. را نون زیر رن. یہ بنا من شرن. اب نون کو ہم فا سے ملائیں گے. نون فا زبر نف. یہ کیا بنا؟ من شر نف. اب فا پر کڑا زبر پڑھیں گے. فا کڑا زبر فا. یہ بنا من شر نفا. ثا کڑا زبر ثا. اب یہ بن گیا من شر نفاثا. تا زیر تی. من شر النفاثات. وقفا من شر النفاثات. دیکھ کتنی آسانی سے ہجا کر لیا. اگلا لفظ ہے فعال لما یرید. اس کا بھی ہجا کرنا بہت ہی آسان ہے. اس کا ہجا کرتے ہیں فا عین زبر فع.
کیا آواز بنی؟ فع، عین الف زبر ع، پہلے آواز بنی تھی فع، اب بنی ع، اب ان دونوں کو ملائیں فع، لام لام دو پیش لل، فعال، لام زیر لی، فعال لی، میم الف زبر ما، یہ بنا فعال لما، یا پیش یو، فعال لما یو، را یا زیر ری، فعال لما یری، دال پیش دو، فعال لما یرید، وقفا فعال لما یرید۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید کے کچھ الفاظوں کی یہاں پر پریکٹس کر لی، جس سے ہمیں ہجا کرنے میں آسانی ہوگی۔ مزید اگر قرآن شریف میں ہم ناظرہ پڑھیں گے، وہاں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو ہماری زبانوں پہ نہ آ رہا ہوگا، ناظرہ صحیح اس پہ ہم نہ پڑھ سکیں گے، تو اس کا ہجا کرنا ہمیں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے دیکھنے والے ویورز میں کوئی بھی ہے، کسی بھی ملک سے ہے، اگر اس کو کسی قرآن کے کسی حرف میں اس کو ہجا نہیں آتا، تو مجھے وہ کمنٹس باکس میں اس حرف کا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر اس کا ہجا بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بتلایا جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم تختی نمبر 16 پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مشہور بھی ہے، کہ یہ بہت اس کے اندر الفاظ کا ہجا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس تختی میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہجا کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق کا اختتام ہو جاتا ہے اور آج کی تختی نمبر 15 بھی ختم ہوئی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملیں گے نئی تختی کے ساتھ، تختی نمبر 16 کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت ساری دعائیں آپ سب دیکھنے والے ویورز کے لیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔